الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا محونا و ملجنا ابی القاسم كلنا محمد درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کر بلند آواز سے صلوات کے ساتھ کوئی طولانی گفتگو نہیں، اس لیے میرے بعد مولا کے بہترین مدافعان قبلہ حسین صاحب تشریف فرما ہے اور میرے عزیز بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ اپنے اپنے وقت کے مطابق وہ ڈیوٹی دیں گے. مجھے صرف ایک طرف اشارہ کرنا ہے. ابھی زیدی صاحب نے ممبر پہ ارشاد فرمایا کہ ممبر کا کام ہے کردار سازی کرنا. مجلس کا بقول ان کے کوئی فائدہ نہیں کہ جو مجلس کا پیغام آگے ڈیلیور نہ ہو سکے. اور ہمارے آقا ہمارے مولا ہم سے کیسا کردار چاہتے ہیں. تھوڑی سی توجہ. مجھے پتا ہے میں نے خشک بات شروع کی ہے آپ کو لطف آئے گا. یعنی مولا کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں. مزے کی بات تو تب ہے کہ وہ کہیں یہ ہمارا. درود بر محمد و آل محمد کردار سازی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مختصر سا واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرنا ہے. ایک جوان ہے کوفہ کا رہنے والا اور دل میں یہ آرزو ہے کہ مولا مجھے اپنے وقت کے امام کی زیارت. جو زائرین ہیں معلوم ان کو سلامت رکھیں، ارادہ بھی رکھ رہے ہیں زیارت کا. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں. جائیں آپ خیریت سے وہاں پہ زواری کریں. مولا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ انشاءاللہ جائیں گے. وہاں پہ ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد قبلہ، مسجد سہلہ. علماء نے لکھا ہے اور وفا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 شب بدھ تک اس مسجد میں جا کر مخصوص اعمال جو بیان ہوئے ہیں وہ انجام دے تو اس شخص کو وقت کے امام کی زیارت ہو. اب جیسے اس جوان نے یہ سنا تو وہ پہنچا اس مسجد اور ہر شب بدھ وہ اعمال انجام دینے لگا کہ مجھے میرے مولا کی زیارت. سلامت رہیں آپ. ہر شب بدھ کو جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے کہ مجھے میرے وقت کے امام کی زیارت ہو جائے. میرے محترم دوستو، جب 40ویں شب آئی وہ اعمال کر کر شاہ جی اپنے گھر کی طرف آیا اور آ کر بستر استراحت پہ لیٹا اور سوچ رہا ہے کہ 40 شب بھی گزر گئی اور امام کی زیارت بھی نہیں. یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا. اب عالم خواب میں کیا دیکھا کہ پرنور شخصیت تشریف لے کے آئی اور انہوں نے کہا کہ جوان تو وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، کل فلاں دکان پہ آ جا، تمہیں تمہارے مولا کی زیارت ہو جائے. اللہ اکبر. اب وہ اٹھا بڑی بے چینی سے. امام کی زیارت کا شوق، مولا کی محبت کا شوق دل میں لیے ہوئے صبح جلدی اٹھا اور اس دکان پہ پہنچا، اس مغازہ پہ پہنچا جس کا اشارہ اس کو ملا تھا. اب جیسے ہی وہ پہنچا کیا منظر ہے، اس نے دیکھا کہ وہ دکان ہے ایک سونار کی. کس کی دکان ہے؟ سونار کی. اور اس نے اپنی دکان کو کھول کر اس کی صفائی کر رہا ہے. یہ کہتا ہے میں نے اس سونار کے قریب جا کر اسے سلام کیا
اب سلام کرنے کے بعد جب میری پہلی نگاہ اس دکان کے اندر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سامنے والی صندلی ہے، سامنے والی کرسی ہے، سامنے والی نشست ہے، سامنے والی جو مسند ہے، اس کے اوپر ایک پرنور روحانی شخصیت تشریف فرما ہے۔ اب یہ جوان کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس نورانی شخصیت کو دیکھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو نہ ہو جس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہی ہے۔ کہتا ہے ان کا دبدبا، ان کا رعب، ان کی ہیبت اتنی تھی کہ میں بات نہ کر سکا، انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، قریب بڑی مسند پہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں بیٹھا تو میں نے دیکھا اس دکان کے اندر ایک ضعیفہ داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں کان کی بالیاں، اور اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ بالیاں تم خرید لو اور مجھے اس کے 3 درہم دے دو، اس لیے کہ میں سارے بازار میں یہ بالیاں لے کے گئی ہوں، ہر کوئی خرید رہا ہے لیکن 2 درہم کی، میں چاہتی ہوں یہ 3 درہم میں بک جائیں، 2 درہم اپنا قرضہ ادا کروں، 1 درہم سے اپنا گزر بسر کروں۔ اب اس دکاندار نے جیسے ہی وہ بالیاں دیکھی تو اس نے کہا بی بی ضعیفہ یہ بالیاں تو میں تجھ سے خرید لوں لیکن 3 درہم میں نہیں، 7 درہم میں۔ کتنے درہم میں؟ 7 درہم میں۔ ضعیفہ نے کہا کہ پورا بازار 2 درہم سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ شخص 7 درہم کی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا بی بی میں اس لیے 7 درہم دے رہا ہوں کہ میری ایک مجبوری ہے۔ کیا ہے میری مجبوری ہے، میری ایک مجبوری ہے۔ فرمایا تیری کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا میری مجبوری یہ ہے یہ جو بالیاں تو لے کے آئی ہے نا یہ ہیں ہی 7 درہم کی، یہ ہیں ہی 7 درہم کی، 7 درہم تمہیں دوں گا، 8 درہم کی فروخت کر دوں گا۔ وہ ضعیفہ نے خوشی خوشی وہ بالیاں اسے سیل کی، اسے بیچی، اسے فروخت کی، 7 درہم لے کر اس دکان سے باہر نکلی۔ اب جیسے ہی وہ اس دکان سے باہر نکلی وہ جوان کہتا ہے کہ وہ شخصیت جو مسند پہ تشریف فرما تھی اب وہ بولی اور انہوں نے کہا کہ تو اس دکاندار جیسا ہو جا، تو اس دکاندار جیسا ہو جا، پھر تجھے ہماری زیارت کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری زیارت کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہمیں کیسا کردار ہمارا ہونا چاہیے؟ محترم دوستو میں نے فرمان رسول کا پڑھا ہے اور قرآن کا یہ حکم بھی ہے، بس مسائل کے 4 جملے مجھے کہنے ہیں، بھائی منتظر ہیں۔ رسول نے فرمایا اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آ جائے اسے کبھی نہ چھڑکنا۔ یہ ہے کردار یا کردار۔ کوئی سوالی سوال کرے کچھ دے نہیں سکتے اسے جھڑکنا کبھی نہ۔ عزاداران مظلوم کربلا کیا قصور تھا اس 4 سال کی معصومہ کا جس کا سوال صرف یہی تھا کہ مجھے بابا کا سر دے دو۔ مولا کی ہائے قبول کرے۔ اسلام کا سمٹا ہوا آئین سکینہ، قرآن ہے حسین تو یاسین سکینہ۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ حسین کی 4 سال کی معصومہ جسے حسین نے نماز تہجد میں مانگا۔ پروردگارہ ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے بغیر نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، لیکن جب تو مجھے بلائے اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بس رونے والوں وقت رخصت ہے حسین کا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے ذاکر۔ جیسے ہی میدان کربلا میں جانے کا ارادہ کیا نا تو ذوالجنان نے ایک مرتبہ ذوالجنان نے چلنے سے انکار کیا۔ امام نے فرمایا ذوالجنان میں جانتا ہوں تو بہت تھک چکا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ
اپنی زبانی میں زلجنا نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا 4 سال کی معصومہ نے زلجنا کے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا, اس لیے جو بھی میدان کی طرف جاتا ہے واپس نہیں آتا. اور آنے والوں تڑپ کر حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. 4 سال کی معصومہ کو سینے سے لگا. سکینہ نے بابا سے سوال کیا, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہونے والوں حسین کیا جواب دے؟ فرمایا سکینہ میں تیری دادی زہرا سے ملنے جا رہا ہوں. اللہ مولا آپ کی ہائے قبول کرے. مرتبہ فرمایا سکینہ آج تیرا بابا جا رہا ہے, آج اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا, آج جہاں پھوپھی کے ہے سو جانا. فرمایا بابا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. فرمایا سکینہ آج ترتیب یہ ہے, آج تو ماں کے سینے پہ سوئے گی. فرمایا بابا میں ماں کے سینے پہ سوؤں گی تو پھر تیرے سینے پہ کون سوئے گا؟ فرمایا آج ہمارے سینے پہ اصغر سوئے گا. اجر اللہ. بس میرے محترم دوستوں رونے والوں عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ سکینہ نے فرمایا بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دے. عزاداروں یہ روایت کے جملے ہیں. حسین کربلا کی زمین پہ بیٹھے اور پھر حسین کربلا کی زمین پہ لیٹ گئے. 4 سال کی معصومہ کو سینے پہ لیا, سکینہ کو سلا رہے ہیں, سکینہ کو دلاسے دے رہے ہیں, اور میرا لال پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب بنت علی آگے بڑھی. فرمایا سکینہ پھوپھی کے پاس آ جاؤ. ارے پھوپھی کی جان پھوپھی لینے آئی ہے. عزاداران مظلوم کربلا حسین نے سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا اور فرمایا زینب بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا, ام کلثوم میری سکینہ کا خیال رکھنا, سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا, ام لیلا میری سکینہ کا خیال رکھنا. عزاداران مظلوم کربلا آگے 11 محرم ہر بی بی کے ہاتھ پسے گردن میں بندے تھے, 4 سال کی معصومہ کے گلے میں رسی. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. ہر بی بی چاہتی ہے کہ سکینہ میرے پاس آئے. زینب کہتی ہے سکینہ میرے پاس آ جاؤ. ام کلثوم فرماتی ہے سکینہ میرے پاس آ جاؤ. جناب لیلا فرماتی ہے سکینہ میرے پاس آ جاؤ. جب ان لائنوں نے دیکھا نا کہ 4 سال کی بچی کے ساتھ بڑا پیار کیا جا رہا ہے, انہوں نے سمجھا یہ بچی بڑی قیمتی ہے. اللہ لعنت کرے شمر ملون پر, اللہ لعنت کرے ابن سعد پر, اللہ لعنت کرے ان فوج اشقیاء پر. جب انہوں نے دیکھا ہر بچی ہر بی بی بچی سے بہت پیار کر رہی ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ سکینہ کو الگ ناکے پہ سوار کیا جائے. عزاداران مظلوم کربلا 4 سال کی معصومہ کو اونٹنی کے اوپر رسی کے ساتھ باندھا گیا. بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ کوہان تھی اونٹ کی, سینہ تھا سکینہ کا. انہوں نے اونٹ کو دوڑانا شروع کیا. 4 سال کی معصومہ کے بیان شروع ہوئے. سجاد بھیا میرا سینہ اللہ